بڑھانا برادری میں جو لوگ اعلیٰ عہدوں پہ ہیں، کوئی سرکاری ملازم ہے یا مینس کے کوئی سیاست میں ہے، تو ان کا تھوڑا سا ہمیں اور ناظرین کو بتا دیں۔ جی، اس میں سب سے زیادہ جو چیز آپ کو مل سکتی ہے، معاونت مل سکتی ہے، یعنی میں تو بتاؤں گا تو بہت سی چیزیں اس میں رہ جائیں گی۔ میں بار بار ذکر کر رہا ہوں ہماری ویب سائٹ کا www.budhanabrothers.com۔ اگر آپ بعد میں اس میں اسٹیکر بھی ایڈ کر دیں تو وہ جن بچوں کے پاس نیٹ ہے، نیٹ کی سہولت ہے، وہ اس کو ایکٹیو کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں ہم نے مختلف پیجز بنائے ہوئے ہیں۔ ایک تو اس کے اوپر یہ موجود ہے سارا کچھ کہ ہمارے کون کون سے نوجوان جو ہیں وہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ جو لاسٹ ٹائم ہمارا یہ بی ڈی کا ہوا تھا، یہ لوکل الیکشن آپ جن کو کہتے ہیں، تو وہ جتنے بھی ہمارے نمائندے بنے تھے بڑھانا برادری کے، تو میں نے کوشش کی تھی کہ ان کی تصاویر اور ان کے کنٹیکٹ نمبر جو ہے وہ لے کے وہ میں نے اس پیج کے اوپر ڈالا تھا، پولیٹیشنز آف بڑھانا برادری، اس نام سے وہ پیج ہے budhanabrothers.com کے اوپر۔ تو ان کی تمام ڈیٹیلز جو ہیں نا وہاں سے مل سکتی ہیں، لیکن یہ وہ پرانے جو اب ختم ہو چکے ہیں عہدے، یہ ان کی ہیں۔ تو سیاست میں ہمارے جو لوگ انوالو ہیں اس میں الحمدللہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی جگہ ایسی ہو جہاں بڑھانا برادری بیٹھی ہو اور انہوں نے الیکشن میں حصہ نہ لی ہو۔ ہر جگہ پہ ہمارے بڑھانا برادری کے لوگ جو ہیں ایک دو آدھی سرگل کا آپ مثال لے لیں، بڑھانا والا کی لے لیں، مظفر گڑھ کی لے لیں، باقی ڈسٹرکٹ کی لے لیں، تو ان ہر جگہوں پہ یہ بڑھانا برادری کے جو نوجوان ہیں یہ باقاعدہ سیاست میں حصہ لے رہے ہیں۔ اور ہمارے یونین کونسل کے چیئرمین صاحبان جو ہیں وہ 5 سے 6 بنتے ہیں، اگر میں غلط نہیں کہہ رہا تھا۔ اس میں کرم پور جو ویہاڑی والے ہیں وہاں پہ 2 نوجوان ہیں جو ہمیشہ چیئرمین رہتے ہیں یونین کونسل کے۔ عزیز سرگل میں ہمیشہ یہی اسی طرح ہے، آپ کے بڑھانا والا پہ دیکھ لیں وہ وہاں پہ بھی اسی طرح کے ہیں۔ مظفر گڑھ میں جو بڑھانا برادری بیٹھی ہے وہ بھی چیئرمین لیول تک وہاں پہ چیئرمین وائس چیئرمین یہ بڑھانا برادری کے یونین کونسلز کے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اچھا ان کا ایکسپوجر ہے، اور کوشش یہ ہے کہ ہماری بڑھانا برادری جو ہے وہ صوبائی سطح پہ یا قومی سطح پہ بھی بہت جلد اپنے آپ کو انٹروڈیوس کروائے۔ جو ابھی تک کی سیاست ہے اس میں ایک نام جو اگر آپ الیکشن کمیشن پہ جائیں ادھر ویب سائٹ پہ تو وہاں پہ ملتا ہے ظفر اقبال بڑھانا کا، ان کا تعلق ہے عزیز سرگل سے۔ تو انہوں نے ایک دفعہ فضل الرحمان گروپ کی طرف سے ٹکٹ ان کو ملا تھا اور انہوں نے باقاعدہ اس میں اپنا وہ حصہ لیا تھا، وہ کہ انہوں نے ایکٹیو پارٹیسپیشن نہیں کی تھی لیکن اس لسٹ میں آج بھی ان کا نام ہے۔ اسی طرح رائے محسن ہیں، غالباً انہوں نے اس وقت بھی ایک سپورٹنگ ڈاکومنٹ کے طور پہ اپنے پیپر جو ہیں وہ صوبائی لیول تک جمع کروائے ہوئے ہیں۔ وہ تو ابھی سیکروٹنی ہونی ہے اور بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کا نام فائنل ہوتا ہے یا وہ کسی کو سپورٹ کرتے ہیں، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری قوم جو ہے وہ سیاسی لحاظ سے پیچھے نہیں ہے۔ بی ٹی ممبر ہوں، چاہے ان کا چیئرمین شپ کے لیے ہو یا ان کا کسی پارٹی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہو، ان کا کردار جو ہے وہ ہمیشہ رہا ہے اس میں۔ بالکل پوری ڈیٹیل جو ہے وہ budhanabrothers.com پہ دی گئی ہے، وہ میں انشاءاللہ آپ کو ڈسکرپشن میں لنک دے دوں گا۔ لیکن ہم آپ کی زبانی ایک اور بات سننا چاہتے ہیں جی کہ ہماری بڑھانا برادری کے لوگ پاکستان میں کتنے اضلاع میں شامل ہیں موجود ہیں؟ اضلاع کے ایگزیکٹ میں گنتی تو نہیں کر سکتا، لیکن میں اگر موٹے موٹے نام آپ کو بتا دوں، جگہوں کے نام میں بتا دوں تو وہ میرے خیال ہے میرے لیے آسانی ہوگی۔ اس میں بکھر میں آپ جائیں تو بکھر میں کم از کم 5 جگہوں پہ بیٹھے ہیں، جس میں منکیرا نینو والا ہو گیا، 4 کھو ہیں جو بڑھانوں کے ہیں، چاہ بیڑے والا ہے، لولے والا ہے، نائی والا ہے، اور اس کے علاوہ وہاں پہ نواں جنڈا ہے ڈسٹرکٹ میاں والی غالباً وہ ہوتا ہے، وہاں پہ جائیں تو وہاں پہ بڑھانا برادری بیٹھی ہے۔ احمد پور شرکیہ میں بڑھانا برادری ہے، احمد پور سیال ڈسٹرکٹ جنگ میں وہاں پہ بڑھانا برادری بیٹھی ہے، بہاول نگر میں ہے، بہاول پور میں ہے، شادیہ ڈسٹرکٹ میاں والی، بالا شریف ڈسٹرکٹ میاں والی، اس کے علاوہ شجاع آباد میں بستی بڑھانا ہے، اس کے علاوہ موضع رنگپور بہاول پور میں ہے موضع بڑھانا بستی بڑھانا کے نام سے، بڑھانا والا آپ کا جو ہے وہ ہو گیا۔ اسی طرح بڑھانا والا چوبارہ ڈسٹرکٹ لیا میں وہاں پہ بھی ہے، بورے والا ڈسٹرکٹ ویاڑی میں آتا ہے وہاں پہ بڑھانا برادری بیٹھی ہوئی ہے، ڈیرہ غازی خان میں ہے، اور اس کے علاوہ ڈیرہ غازی خان کے ساتھ چوک بڑھانا کے نام سے ایک مشہور جگہ ہے، یعنی اس کا نام ہی چوک بڑھانا ہے، وہ بھی ڈیرہ غازی خان میں ہے۔ فیصل آباد میں ہمارے کچھ دوست ہیں وہ باقاعدہ وہاں پہ اب سیٹل ہو چکے ہیں،
گو کہ وہ آئے دوسرے اضلاع سے ہیں لیکن وہاں پہ ہیں. فروکہ ڈسٹرکٹ سرگودا ہے، وہاں پہ بھی ایک آدھ گھر ہے. گگو منڈی ہے، وہاں پہ یہ ڈسٹرکٹ وہاڑی میں غالباً آتا ہے، وہاں پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ جتوئی بیٹ میر ازار خان، یہ ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ میں آتا ہے، وہاں پہ بیٹھے ہیں. کوٹ خان ہے جھنگ میں، وہاں پہ ہے. کراچی میں تو بہت بڑی تعداد ہے بڑانا کی. اسی طرح موضع برانا کے نام سے 2 موضع ہیں، چھوٹا برانا بڑا برانا. یہ ڈسٹرکٹ وہاڑی میں آتا ہے، کرم پور میں. خانے وال میں برانا برادری ہے. خوشاب میں آپ آ جائیں تو خوشاب پراپر میں ہمارا گھر ہو گیا، آدھی سرگل، اینو، بلاند. اور اس کے علاوہ بکھر میں ایک بستی احمد شاہ کے نام سے ہے. ٹھیک ہے. چک 14 MB یہ ہمارا آدھی سرکل کے ساتھ ہے، وہاں پہ برانا برادری ماشاءاللہ اکثریت میں بیٹھی ہوئی ہے. اس کے علاوہ داخلی گروٹ چوک گروٹ ہے، آپ تو اس علاقے سے ہیں تو آپ جانتے ہیں، وہاں پہ ماشاءاللہ اچھی بھلی برادری بیٹھی ہوئی ہے. جمالی دیکھ لیں. جمالی، اور ایک چیز جمالی کے متعلق میں ذکر کر دوں کہ میں اس کو کبھی جمالی برانا کے نام سے ہی بولتا ہوں. برانا کی چونکہ وہ جائے پیدائش کہہ لیں کہ ہماری جو برانا قوم ہے اس کے متعلق جو ہماری مختلف روایات ہیں اس کے متعلق یہی ہے کہ جمالی سے ہی ہم لوگ جو ہے وہ بکھرے ہیں ادھر ادھر. جو نورپور میں گئے ہیں یا قید آباد وغیرہ میں گئے ہیں وہ جمالی سے گئے ہیں. تو اس کو جمالی بلوچاں کہنے سے میں کتراتا ہوں ہمیشہ، اور ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے کہ اس کو بڑھانا کے نام سے ہی یاد کیا جائے. قید آباد میں بیٹھے ہیں اترا، امیر والا، رنگپور بگور میں دیکھ لیں، روڈا ہو گیا، کوٹ ادو ہو گیا. اس کے علاوہ کھو شیرے والا ہے ادھر کوٹ ادو کی طرف سے. اور ایک جگہ ہے 18 ہزاری کی میں ہے، کوئی کوٹ نولوں والا ہے. یہ سر معذرت کہ اگر میں نام غلط لے رہا ہوں تو کوٹلا جام، ہاں کوٹ 18 ہزاری کے اندر ہے یہ. کوٹلا جام بکھر میں ہے، لودھرا میں ہے، ملتان سٹی ہے، مظفر گڑھ ہے، اکاڑا ہے، تیمیار خان ہے، راجن پور ہے، اور سہیوال ڈسٹرکٹ میں چچا وطنی ہے. یعنی یہ تمام جگہ ہیں جہاں پہ یہ کنفرم جہاں پہ میرے رابطے ہو چکے ہیں. اس کے علاوہ جو اب سندھ میں ہے، حیدرآباد، ٹھٹھا اور سجاول ڈسٹرکٹ، یہ 3 میرے لمحے ہیں. ڈی اے خان کی ایک کوئی تحصیل ہے، صحیح مجھے نام اس کا یاد نہیں ہے، جہاں پہ ابھی یہ سیلاب میں ہم نے معاونت کی تھی، تو وہاں پہ بڑھانا برادری کافی موجود ہے. یہ وہ چیزیں ہیں جہاں پہ میرا رابطہ ذاتی طور پہ ہوا، جن کو میں کنفرم کر سکتا ہوں. اس کے علاوہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کا بھی ہم کوشش کر رہے ہیں کہ میرے نوجوان جو ابھی فیلڈ میں آئے ہوئے ہیں کہ وہ جتنی معلومات ملتی ہیں وہ مجھے پہنچائیں اور میں آگے ویب سائٹ پہ ڈالتا جاؤں. اب میری جو نیکسٹ پلاننگ ہے، ابھی میں جب دبئی میں گیا ہوا تھا تو وہاں پہ بھی مجھے ملنے کا اتفاق ہوا بڑھانا برادری کے دوستوں سے. تو میری یہ کوشش ہے کہ انٹرنیشنل جتنے بھی ہمارے مختلف ممالک میں بڑھانا برادری کے بیٹھے ہیں تو ہم ان کا بھی ایک لنک پیج بنا دیں، تاکہ ہمارے نوجوان جو سعودی عرب میں ہو گئے، دبئی میں ہو گئے، باقی ممالک میں، تو ان سب کی ایک وہ لنک بن جائے تاکہ آپس میں کوارڈینیشن ان کی ہو سکے. تو وہ اس پہ بھی ابھی کام شروع کیا ہوا ہے، میں نے معلومات لے رہا ہوں اس کی. جس طرح آپ نے جمالی بڑھانا کا ذکر کیا ہے، ابھی وہ مشہور ہے جمالی بلوچا سے. جی میں ہمارے ساتھ ہی پڑ جاتے ہیں. جی میں اس میں تھوڑی سی وہ ایک سیاسی وہ اس میں آ جاتی ہے. ہمارے جو بلوچ برادری وہاں کی اس وقت ہے، اس میں شجاع خان بلوچ تھے، سابقہ MP جو تھے، تو میری شادی میں وہ شریک ہوئے تھے. یہ 90 کی بات ہے، 1990 کی بات ہے. تو کھانے پہ جب ہم اکٹھے بیٹھے تھے، کھانا کھا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ یہ جمالی بلوچاں. تو میں نے کہا خان صاحب معذرت کے ساتھ ہمارے برہانوں کے سامنے آپ جمالی بلوچاں کہیں گے تو ہمیں دکھ ہوگا. تو انہوں نے حیرت سے کہا کیوں بھائی، اس میں دکھ والی کون سی بات ہے؟ تو میں نے کہا محکمہ مال کے کاغذات نکلوائیں پرانے. تو یہ تو کھوئی برہانوں کا تھا، اور وہاں پہ تمام جائیداد کے مالک جو تھے وہ بھی برانا ہی تھے. وہ کچھ جو ہے نا غیر تصدیق شدہ روایات کے مطابق وہاں پہ ان کے کوئی لڑائی جھگڑے ہوئے یا جو بھی ہوا ہو کہ وہاں سے برانا قوم کو ہجرت کرنا پڑی. تو بخیر میں تصدیق اس کو میں ڈسکس نہیں کرتا، لیکن وہاں پہ جو ابھی بھی جائیداد جن کے اوپر اس وقت بلوچ قوم اور دیگر قومیں جو ہیں وہاں پہ وہ زمیندارہ کر رہی ہیں، وہ لاوارث جس طرح زمین ہوتی ہے نا، وہ ایک خاتون کو تھی، اس کے نام پہ تھی. تو وہ ابھی بھی برانا قوم کی ہی ہے، قابض اس پہ بلوچ قوم ہے. تو اس وجہ سے میں ذکر کرتا ہوں کہ کبھی ہو سکتا ہے ہمارے نوجوان جو ہیں وہ اس چیز کو ویریفائی کر سکیں محکمہ مال سے
کہ وہاں سے وہ کاغذات نکلوا کے ہم اس کو باقاعدہ وہ پبلش کر سکیں کہ یہ جمالی جو ہے بیسیکلی یہ بڑھانا کی ہے. یہ جمالی بلوچ نہیں، جمالی بڑھانا ہونا چاہیے. جی ہاں، جمالی بلوچ تو بھی وہ عرف عام میں مشہور ہو گئی ہے نا. اصل نام جو اس کا سرکاری طور پہ وہ جمالی ہی ہے. ٹھیک ہو. اچھا انکل جی، ہمارے نوجوان جو ہیں ان کے لیے آپ کا کوئی پیغام؟ نوجوان نسل جو ہے سارا کام تو انہوں نے ہی چلانا ہے. اب میں اپنی جوانی سے لے کے ابھی تک جتنا کام کرتا آیا ہوں تو میں نوجوان نسل سے یہی ریکویسٹ کروں گا کہ وہ اپنے طور پہ جتنا ممکن ہے ان کو وہ اپنے طور پہ اپنے آپ کو ایز اے بڑھانا ایسے طریقے سے انٹروڈیوس کروائیں کہ دوسری قومیں جو ہیں وہ ہمیں ایسے قبول کریں کہ جیسے وہ بھائیوں کی طرح ہوتے ہیں. کیونکہ کسی انسان کا کردار جو ہوتا ہے نا، اخلاق جو ہوتا ہے، وہ سب سے زیادہ اہمیت کا عمل ہوتا ہے. ہم چاہے کروڑ پتی ہوں، نوٹوں میں کھیلتے ہوں، لیکن ہمارا کردار اگر ٹھیک نہیں ہے، ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں ہے تو ہم کسی کام کے نہیں. ہم اپنی ذات کے لیے تو مفید ہو سکتے ہیں لیکن پوری برادری کے لیے مفید نہیں ہو سکتے. تو نوجوان نسل سے میں ریکویسٹ یہی کروں گا کہ وہ اپنے آپ کو بڑھانا کے طور پہ منوائیں، اپنے نام کے ساتھ بڑھانا لکھوائیں. جہاں پہ بھی آپ بیٹھے ہوں وہاں پہ اپنے آپ کو اس محفل میں جو دوسری برادریوں کے ساتھ ہم دکھ سکھ میں شریک ہوتے ہیں تو اپنی برانا برادری کو وہاں پہ پریزنٹ کریں اور ان کو اپنے اچھے جو کام جتنے بھی ہیں قابل ذکر ہیں وہ متعارف کریں کہ ہماری نوجوان نسل برانا برادری کی ہے، وہ آج کل یہ فلاحی کام کر رہی ہے. کیونکہ اب جتنا بھی آگے کا کام ہے بزرگوں نے جو ہمیں تعارف دینا تھا وہ دے چکے. انہوں نے الحمدللہ ہمیں بہت اچھے طریقے سے متعارف کرایا باقی برادریوں میں. تو اب ہمارا کام ہے یا ہمارے آنے والی نسلوں کا کام ہے، نوجوان نسل کا کام ہے کہ وہ اس چیز کو آگے بڑھائیں اور اپنے آپ کو تعلیم کے ذریعے اور اخلاق کے ذریعے باقی قوموں میں متعارف کروائیں. ماشاء اللہ. باقی انکل جی ہم نے ایک چھوٹی سی کوشش کی ہے یہ بڑھانا ٹی وی کے بڑھانا ٹی وی کی شکل میں ایک پلیٹ فارم لے کے آئے ہیں یوٹیوب پہ جس پہ آپ ابھی موجود ہیں ہمارے ساتھ. تو میں ہر ویڈیو میں تقریباً یہ سب کو انوائٹ کرتا ہوں کہ آپ آئیں اور بے شک لائیو انٹرویو جس طرح آپ دے رہے ہیں جی کہ آپ انٹرویو دیں تاکہ ہماری جو نوجوان نسل ہے ان کو پتہ چلے کہ ہماری جو برادری ہے وہ کہاں کہاں پڑی ہوئی ہے. تو آپ بھی تھوڑا سا یہ ہمارے سننے والوں کو تھوڑا سا آپ یہ پیغام دے دیں. جی، سب سے پہلے تو یہ میں کہوں گا کہ آج کا دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے. آج کے دور میں ہم وہ پرانے خط و کتابت والے دور یا جو ہمارے زمانے میں تھے وہ آبسلیٹ ہو چکے ہیں. اب جتنے بھی نوجوان نسل ہے یا جتنے بھی لوگ ہیں وہ زیادہ تر میڈیا سے تعلق رکھتے ہیں. یعنی کوئی بھی خبر ان کو چاہیے ہوتی ہے تو وہ میڈیا کی طرف رجوع کرتے ہیں. تو آپ کا یہ بڑھانا ٹی وی قائم کرنا، یہ جس دن میں نے پہلا لنک دیکھا تھا تو انتہائی خوشی ہوئی تھی کیونکہ میرا تو بیسک مقصد ہی یہ بڑھانا قوم کی پروموشن کا تھا. تو جب میں نے دیکھا تو میں نے فوراً اپنے عزیزوں سے رابطہ کیا. آپ کو تو میں خیر بہت عرصے پہلے سے جانتا تھا، شاید آپ کو یاد بھی ہوگا وہاں پہ ایک دفعہ میں آپ کے پاس آیا بھی تھا. تو مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ بڑھانا قوم کے نوجوان جو ہیں وہ اس فیلڈ میں آ گئے ہیں کیونکہ آج کا دور جو ہے وہ میڈیا کا دور ہے. اگر آپ میڈیا میں اپنے آپ کو صحیح طریقے سے پریزنٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ قوم کے لیے بہت بڑی خدمت کر رہے ہیں. اور آپ کا یہ جو کردار ہے اور بڑھانا کے نام سے ٹی وی کا اجرا کرنا یہ بہت بڑی ایک کاوش ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اجر کو آپ کا قبول فرمائے اور آپ کو مزید جو ہے اس میں ترقی دے. اور اپنی جو باقی نوجوان نسل ہے میں ان کو کہوں گا کہ آپ کی بھرپور معاونت کریں. تنقید بھی بے شک جائز ہے. اگر آپ کوئی ایسی چیز کرتے ہیں کہ جو قابل اصلاح ہے تو ان کو حق ہے کہ وہ بے شک اس پہ تنقید کریں، لیکن جہاں پہ برادری کی پروموشن کا تعلق ہے تو وہ بھرپور طریقے سے آپ تک تمام معلومات جو ہے وہ پہنچائیں تاکہ آپ کو آسانی ہو اس کو ڈیجیٹائز کرنے میں. آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہے کہ آپ اچھے طریقے سے اس چیز کو پریزنٹ کریں. اس سے پہلے بھی 2-3 بڑھانا کے نام سے ٹی وی چینل بنے ہیں لیکن وہ شاید ان کی مجبوریاں ہیں، نوکری کی مجبوریاں جس طرح کی کہ وہ اتنے زیادہ مقبولیت حاصل نہیں کر سکے. کام ان کے بھی ابھی بھی جا رہے ہیں لیکن جس لیول پہ آپ نے کیا ہے نا ماشاءاللہ یہ بہت قابل تحسین ہے. یہ اس لیے نہیں میں کہہ رہا کہ میں اب آپ کے سامنے انٹرویو دے رہا ہوں تو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں، میں حقیقت میں کہہ رہا ہوں. اور باقی نوجوان نسل جو میرے ساتھ لنک ہے میں ان کو بھی آپ کی مثال دیتا ہوں کہ اس بچے نے اتنا اچھا کام کیا ہے قوم کے لیے تو آپ لوگ بھی اس کو سپورٹ کریں. تو میری سب سے یہی ریکویسٹ ہے، ایک تو ایک چینل کو جو ہے پروموٹ کریں جس طرح ہوتا ہے، لائک کریں، جو ویڈیو آتی ہے ان کو لائک کریں تاکہ ان کی جتنی زیادہ سرکولیشن ہوگی
تو وہ زیادہ طریقے سے آپ آگے پروموٹ کر سکیں گے. جی تو میں بات کر رہا تھا برانا ٹی وی کے متعلق. تو برانا قوم کے نوجوان جو ہیں ان کو میں ہمیشہ یہی ریکویسٹ کرتا ہوں کہ ان سے میرا رابطہ ہوتا ہے اور ان کو میں بتاتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو آج کل کا چینل ہے وہ میڈیا کا چینل ہے. تو انشاءاللہ بھرپور طریقے سے آپ کو وہ معاونت کریں گے. اور میں خود ذاتی طور پہ آپ کو مشکور ہوں کہ آپ نے برانا قوم کی پروموشن کے لیے، اس کی ترویج کے لیے، دوسری برادریوں میں اس کو انٹروڈیوس کروانے کے لیے اتنا اچھا پلیٹ فارم آپ نے مہیا کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جو ہے مزید کامیابی نصیب فرمائے. سو مچ انکل جی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. آپ کو میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ اتنی تکلیف میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کی صحت بھی ٹھیک نہیں ہے، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، اپنی برادری کے لیے ٹائم نکالا. ہم آپ کے بے حد مشکور ہیں انکل جی. نہیں عمران بیٹا، یہ تو مجھے شکر گزار ہونا چاہیے کہ آپ نے مجھے موقع دیا ہے کہ میں اس ویڈیو کے تھرو جو ہے اپنی نوجوان نسل کو بھی مخاطب ہوا ہوں، اپنے ان دوستوں سے بھی مخاطب ہو سکا ہوں جن کو شاید میں کبھی زندگی میں پہلے نہ ملا ہوں. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں گاہے بگاہے آپ کے ساتھ جو ہے رابطے میں رہوں، اور جو معلومات میرے پاس آئیں گی میں آپ تک پہنچاتا رہوں گا، اور آپ ان کو ڈیجیٹائز کر کے میڈیا کے تھرو باقی برانا قوم جو ہے اس تک پہنچاتے رہیں. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے مجھے یہ موقع تھینک یو سو عطا کیا. مچ، بہت شکریہ سر. اوکے، اللہ حافظ. اللہ حافظ.